یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے تحویل قبلہ کا. اس میں مومنوں کی آزمائش ہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے اس طرح کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس میں جو صخرہ چٹان راک وہ بھی سامنے ہوتا. اس لیے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے. کس طرح کھڑے ہوتے تھے؟ بیت حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے. اس طرح کعبہ سامنے ہو جاتا اور صخرہ یعنی بیت المقدس وہ سامنے ہو جاتا. اس لیے کہ پہلا قبلہ وہی تھا. جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا. پھر بھی آپ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور کہا کہ آپ اپنا رخ بیت الحرام کی طرف پھیر لیں. جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے، خانہ کعبہ. اس کے لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی. یہ سنت چھوٹ گئی ہے ہم مسلمانوں سے. کوئی چیز مانگو تو اگر زبان ساتھ نہ دے سکے تو نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ کہ میرے رب. الفاظ تو نہیں ہیں لیکن تمنا یہ ہے کہ یہ چیز پوری ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے. یہ سنت مسلمانوں نے چھوڑ دی. دعا کریں اور آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیں. اللہ نے آپ کی اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور کہا کہ آپ اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف پھیریں. یہ کب آپ نے قبلہ بدلنے کا حکم آنے پر پہلی نماز عصر کی پڑھی. عصر کی نماز آپ نے بیت الحرام کی طرف منہ کر کے پڑھی. قبا والوں کو دوسرے دن معلوم ہوا. قبا والوں کو دوسرے دن معلوم. وہ فجر کی نماز میں تھے، پڑھ رہے تھے. باہر سے ایک آدمی نے کہا ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں کو بعد میں خبر ملی اور وہ بھی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. باہر سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ارے تم لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری ہے کہ اب قبلہ بیت الحرام بنا دیا گیا. وہ لوگ فجر کی نماز ہی کی حالت میں پھر گئے. اللہ. اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ بنی اسرائیل ہر معاملے میں ٹال مٹول کرتے تھے. یہ دیکھیے مومن میں اور یہودی میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک مسلمان کو یہودی میں اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. آتے ہیں کہتے ہیں اے موسیٰ. یہ بے ادبی دیکھو, نام لے کر کے موسیٰ کو بولو. موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ بولتے تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہتے ہیں اے موسیٰ. بڑے بے ادب, اور آج بھی بے ادب ہے, آج بھی بے ادب. کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے. لگا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. دعا کیا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین, چٹکیلا رنگ ہو, دیکھنے والوں کو اچھی لگے. دیکھیے جیسے جیسے سوالات کرتے جا رہے ہیں احکام سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکم تھا گائے ذبح کر دو, کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. اب یہ جیسے جیسے سوالات کر رہے ہیں ویسے ویسے احکامات سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. جوان ہو کہ بوڑھی ہو دعا کیجیے. حکم آیا کہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, بیچ بیچ کی ہو. پھر آئے کہا کہ ایک اشکال اور بھی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ یہ ہل چلی ہوئی ہو کہ ہل چلی ہوئی نہ ہو. دیکھیے یہ کیا ہے. اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً اسے بغیر ٹال مٹول کے قبول کیا جائے. یہودیوں کا طریق یہ ہے کہ وہ ٹال مٹول کرتے تھے, اور مومنوں کا طریق یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے تو فوراً اس کو پر عمل کریں. دیکھیں نماز میں ہے, باہر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ قبلہ بدل دیا گیا, وہ لوگ فوراً
بیت الحرام کی طرف مڑ گئے. یہ فرق ہے مسلم میں یہودی میں. تو 16 یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا. اس میں آزمایا گیا لوگوں کو. بعض لوگ مرتد ہو گئے. ایک معاملہ تو یہ ہوا, بعض لوگ مرتد ہو گئے اور بعض منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا. پہلے تو چھپے ہوئے تھے, لیکن یہ محمد کا کیا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی منہ کر کے ادھر پڑتا ہے, کبھی ادھر کر کے منہ پڑتا ہے. تو منافقین کی شرارت وہ کھل کر آ گئی, ان کا نفاق ظاہر ہوا. اور بعض مسلمانوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی اسی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے مر گئے, ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اس کا جواب آیا, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. پہلی بات تو یہ معلوم کہ نماز عین ایمان ہے. اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے, ایمان نہیں اس کے پاس. سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, یعنی نماز بین ایمان ہے. جی یہ نماز کا مرتبہ بتایا گیا. اور جواب دیا گیا قل للہ المشرق والمغرب. پہلا قبلہ کس کے حکم سے بنا تھا؟ اللہ کے. اور یہ قبلہ کس کے حکم سے بنا ہے؟ اللہ کے. تو وہ قبلہ اللہ کے حکم سے بنا تھا, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اب اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. سوال کا کیا مطلب ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب اللہ کے. اس کے بعد